اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور دوستوں، دلی ہی میں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن ایک مدت کے بعد حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماں کے انتقال کا ذکر کیا۔ ذکر کرتے ہوئے وہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ جو کچھ فرماتے تھے پورے طور سے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نیا چاند دیکھ کر میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور قدم بوسی کی اور نئے چاند کی مبارکباد پہلے کی طرح پیش کی۔ ماں فرمانے لگی کہ بیٹا، اگلے مہینے کے چاند کے موقع پر کس کی قدم بوسی کرو گے، کسے مبارکباد دو گے؟ میں سمجھ گیا کہ میری ماں کا انتقال کا وقت قریب ہے۔ میرا من بھر آیا اور میں رونے لگا۔ میں نے کہا کہ ماں، مجھ غریب و بیچارے کو آپ کس کے سپرد کرتی ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کے جائیں گی؟ ماں فرمانے لگی کہ بیٹا، اس کا کل جواب دوں گی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس وقت کیوں نہیں جواب دیتی میری ماں؟ اس کے بعد ماں بولی کہ بیٹا، آج رات شیخ نظام الدین کے یہاں جاؤ۔ ان کے کہنے کے مطابق میں شیخ نظام الدین کی بارگاہ میں گیا۔ رات کے آخری حصے میں میرے پاس نوکرانی دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ بی بی تم کو بلا رہی ہے۔ میں ڈر گیا اور میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا ہاں۔ جب میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ کل تم نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی۔ میری ماں کہنے لگی کہ بیٹا، کل تم نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی، اس کا جواب دینے کا وعدہ کیا تھا میں۔ اب میں اس کا جواب دیتی ہوں، دھیان سے سنو۔ ماں فرمانے لگی کہ بیٹا، تمہارا دایاں ہاتھ کون سا ہے؟ میں نے دایاں ہاتھ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں میری ماں لے کر اور فرمایا کہ اے خدا، اس خواجہ کو اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کرتی ہوں، اور یہ کہا اور روح جسم سے جدا ہو گئی۔ میں نے اس پر خدا کا بہت شکر کیا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر ماں سونے اور موتیوں سے بھرا ہوا ایک گھر چھوڑ کر جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا خوشی مجھے اب ہو رہا ہے کہ میری ماں مجھے خدا کے سپرد کر کے گئی ہیں۔